آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ انگلش زبان سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی ترجمے سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی تھی، آج ہم فعل متعدی جس کی ایک قسم ہم نے کل پڑھی تھی اور اس کے ترجمے کا طریقہ بھی پڑھا تھا۔ فعل متعدی بنانے کے لیے جسے فعل تعدیہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک طریقہ اور استعمال کیا جاتا ہے جس میں میڈ کو استعمال کر کے کسی بھی فعل کو متعدی بنایا جاتا ہے۔ ایسے جملوں کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے: سبجیکٹ پلس میڈ، یہ تو اس کا طریقہ ہے، سبجیکٹ پلس میڈ پلس آبجیکٹ پلس انفینیٹیو وداؤٹ ٹو۔ اچھا، اس میں ٹو کو یوز نہیں کرنا ہے، انفینیٹیو میں ٹو کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہم ابھی طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ فعل متعدی معروف کا ہے، مجہول کا آگے آئے گا۔ تو دیکھیں ایگزامپل ہی کے ذریعے سے ہمیں ترجمہ لگانے کو سمجھ لینا ہے۔ The boy made the girl laugh، لڑکے نے لڑکی کو ہنسایا۔ پہلے سارے ایگزامپل دیکھیں گے۔ زید made خالد beat، زید نے خالد کو پٹوایا۔ I made him sleep، میں نے اسے سلایا۔ He made me swim، اس نے مجھے تیروایا۔ یہ سارے کے سارے سینٹنسز آپ غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ سب کے سب کیا ہیں، فعل متعدی ہیں، فعل تعدیہ ہیں۔ فعل تعدیہ اور فعل متعدی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ The boy made، ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ لگانے میں سبجیکٹ کو سب سے پہلے رکھیں گے۔ میڈ کا تعلق کس سے ہے؟ میڈ کا تعلق تو فعل سے ہیں، یعنی جیسے کہ سلیپ، سویم، بیٹ وغیرہ ان سے ہیں، تو میڈ کا ترجمہ انہی کے ساتھ لگایا جائے گا۔ اور دا گرل ہے، یہ کیا ہیں؟ آبجیکٹ ہیں، خالد آبجیکٹ ہیں، ہم آبجیکٹ ہیں، می آبجیکٹ ہیں، تو ان کا ترجمہ ہم سبجیکٹ کے جسٹ بعد میں لے آئیں گے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر آبجیکٹ، پھر اس کے بعد جو یہاں پر ہم نے میڈ کو جس فعل کے ساتھ استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ یہاں پر لگا دیں گے۔ تو امید کرتے ہیں یہ طریقہ کار بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ مجہول کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فعل تعدیہ مجہول کی شکل میں ہو تو اس کا ترجمہ اس طرح لگایا جاتا ہے جیسا کہ نیچے سینٹنسز میں لگایا گیا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سبجیکٹ ہیں، پھر ہیلپنگ ورب کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ میڈ، اور آخر میں انفینیٹیو وتھ ٹو۔ انفینیٹیو یعنی مصدر کو ٹو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ خالد از میڈ ٹو لاف، خالد کو ہنسایا جا رہا ہے۔ زید از میڈ ٹو بیٹ، زید کو پٹوایا جا رہا ہے۔ گوٹس آر میڈ ٹو گریز، بکریاں چرائی جا رہی ہیں۔ لیٹرز ویر میڈ ٹو رائٹ، خطوط لکھوائے گئے تھے۔ یہ سارے سینٹنسز آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو ہم نے ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں جو پہلے نہیں سیکھی تھی ان کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، تو ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے اصول بھی معلوم چل سکیں گے۔ شاید آپ کو ہم نے پہلے یہ نہ بتایا ہو کہ فعل متعدی کو میڈ کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ یہاں پر سیکھ لیں گے۔ تو چلیے ہم اس کے ترجمے کو کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر ترجمہ لگانے میں سب سے پہلے ہمیں سبجیکٹ کا ترجمہ کرنا ہوگا، جو کہ اصل میں کیا ہے، وہ آبجیکٹ ہے، لیکن اس کو شروع میں لا رہے ہیں اور اس کو نام دے رہے ہیں سبجیکٹ کا۔ جیسے کہ خالد کو ہنسایا جا رہا ہے، زید کو پٹوایا جا رہا ہے، تو خالد اور زید یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ویسے تو آبجیکٹ ہیں، کیونکہ فعل کا ان پر وقوع ہو رہا ہے، جو ہنسانے کا کام ہے وہ خالد پر ہو رہا ہے،
یا پٹوانے کا کام جو ہے وہ زید پر ہو رہا ہے، لیکن یہ انگلش زبان کے اندر سبجیکٹ کہلائیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ سینٹنس مجہول ہیں، اور مجہول کے اندر جو آبجیکٹ ہوتا ہے، پہلے جو آبجیکٹ ہوگا اور ابھی جس کو ہم آبجیکٹ کے طور پر لائیں گے لیکن اسے انگلش زبان میں ہم سبجیکٹ کا نام دیں گے یا پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس کا ترجمہ سب سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کام کو لے آتے ہیں جس کام کا اس پر وقوع ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ خالد کو ہنسایا جا رہا ہے تو ہنسنے کا یہ کام اس پر ہو رہا تھا، خالد پر، اس کو یہاں ذکر کر دیا اس کے بعد۔ اسی طرح پٹانے کے کام کو بھی زید کے بعد میں ذکر کر دیا۔ بکریوں، تو بکریوں کے بعد جو چرانے کا کام ہے اس کو جسٹ اس کے بعد ذکر کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے ہر سینٹنس کا ترجمہ لگانا ہے۔ اس کے اندر آپ کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ جو زمانہ ہے اس زمانے کا اچھی طرح ترجمہ لگ جانا چاہیے، کیونکہ ٹینس ہم کمپلیٹ پڑھ چکے ہیں اور ان کی دہرائی کرتے رہنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ٹینس پایا جا رہا ہے، ہم نے ٹینس کا خیال نہ کیا، ترجمہ اسی طریقے سے لگایا جیسا کہ آپ کو ان ویڈیوز میں اب بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے ٹینس کا خیال نہ رکھا تو آپ کے اس سینٹنس کا ترجمہ ہمارے ان اصولوں کے مطابق ہوتے ہوئے بھی غلط قرار پائے گا، اس لیے کہ آپ نے وہاں پر ٹینس کا زمانے کے خیال کو نہیں رکھا۔ تو امید کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے ترجمہ لگائیں گے۔ ہم مزید اسی طرح کی یونیک معلومات آپ کو دیتے رہیں گے۔ پچھلے اسباق کی دہرائی آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اب جو ٹیسٹ ہوں گے وہ کچھ سخت لیے جائیں گے، اس لیے اپنی پچھلی ساری دہرائی اچھی طرح کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔